السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے نمازی کے 15 عذاب. بے نمازی کے 15 عذاب. 6 عذاب دنیا میں ہوں گے، 6 عذاب دنیا میں ہوں گے، اور 3 عذاب موت کے وقت ہوں گے، اور 3 عذاب قبر میں ہوں گے، اور 3 عذاب قیامت کے دن ہوں گے. 6 عذاب جو دنیا میں ہوں گے وہ کون کون سے؟ نمبر 1 عمر میں برکت کم ہو جائے گی. نمبر 2 نیکیوں کی چمک چہرے سے چھین لی جائے گی. نمبر 3 کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملے گا. نمبر 4 اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور نمبر 5 لوگوں کے سامنے ذلیل ہوگا. اور نمبر 6 نیک بندوں کی دعائیں اس کے حق میں قبول نہیں ہوگی. موت کے وقت 3 عذاب. نمبر 1 ذلت کے ساتھ موت آئے گی. نمبر 2 بھوکا مرے گا. نمبر 3 پیاسا مرے گا. قبر میں 3 عذاب. قبر میں 3 عذاب. قبر شدت سے دبائے گی. قبر شدت سے دبائے گا اور پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گی. نمبر 2 قبر میں آگ ہوگی. نمبر 3 ایک بہت ہی خونخوار اور خوفناک سانپ قیامت تک روزانہ 5 مرتبہ مارے گا اور ہر بار بے نمازی 70 گز زمین میں دھس جائے گا. استغفر اللہ. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. قیامت کے دن 3 عذاب ہوں گے. نمبر 1 جہنم کی آگ کا بادل جہنم کی طرف لے جائے گا. نمبر 2 بے وقت حساب. اللہ عز و جل چشم غضب سے دیکھے گا تو چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا. اور نمبر 3 شدت کے ساتھ حساب ہوگا اور جہنم کا حکم سنا دیا جائے گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے نمازی کو قیامت کے دن 3 سزائیں ملیں گی. نمبر 1 اللہ عز و جل اس پر ایک فرشتہ مسلط کر دے گا جو اسے منہ کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم کی طرف لے جائے گا. نمبر 2 حساب کے وقت اللہ عز و جل اس کی طرف ناراضگی والی نظروں سے دیکھے گا جس سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا. استغفر اللہ. نمبر 3 اللہ عز و جل اس کا حساب سختی سے لے گا جس سے زیادہ سخت طویل کوئی عذاب نہ ہوگا. اللہ عز و جل اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم صادر فرمائے گا. اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. نماز بے وقت پڑھنے کی سزا. کیا سامعین و ناظرین؟ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت پر نہیں پڑھتے، اور جو وقت پر نہیں پڑھتا اس کی سزا کیا ہے جان لیجئے. نماز بے وقت پڑھنے کی سزا. کیا آج آپ نے کوئی نماز قضا کی ہے؟ یعنی پڑھی تو ہے لیکن بے وقت پڑھی ہے، وقت پہ نہیں پڑھی ہے. تو آئیں میں آپ کو بتاؤں کہ نماز قضا کر کے پڑھنا کتنا بڑا گناہ اور کیا عذاب ہے اس کا. ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارا ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مسلمان ایک نماز قضا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ایک حقبہ جہنم میں ڈال دے گا. ایک حقبہ 2,88,00,000 سال کے برابر ہے. کتنا ہے سامعین؟ ایک حقبہ 2,88,00,000 سال کے برابر ہے. تو کہ یہ سزا صرف ایک نماز قضا کر کے بے وقت پڑھنے کی ہے. اور اب آپ خود دیکھیں کہ کتنی نمازیں ہم نے قضا کر کے پڑھی ہیں اور ہم کتنی سزا کے مستحق ہیں. اور جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں تو خود ہی اپنی سزا کا حساب بتا لیں. آئیں آج سے توبہ کر کے یہ عہد کریں کہ کوئی نماز قضا نہیں کریں گے. انشاءاللہ الرحمن خود بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کے عذاب سے بچائیں. میرے پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، غور سے سننا، اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا. انشاءاللہ الرحمن نہ نماز کبھی قضا کرو گے آپ. اور ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا. نماز وقت پہ پڑھیں اور 5 وقت کی نماز ادا کریں. ٹھیک. نماز کی اہمیت اس کا ترجمہ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. ترجمہ: اور نماز قائم رکھو اور زکات دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس سے چند مسائل معلوم ہوتے ہیں. ایک یہ کہ نماز زکات سے افضل ہے
وہ افضل ہے اور مقدم ہے. دوسرا یہ کہ نماز پڑھنا کمال نہیں، نماز قائم رکھنا کمال ہے. تیسرا یہ کہ انسان کو جانی مالی ہر قسم کی نیکی کرنی چاہیے. آگے چلتے ہیں سامعین و ناظرین. تمام گناہوں کی بخشش کیا ہے؟ تمام گناہوں کی بخشش حدیث شریف کیا ہے کہ جو شخص سوتے وقت یہ استغفار 3 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر یا ستاروں کی تعداد کے برابر یا ریت کے بڑے ٹیلے کے ذرات کے برابر یا دنیا کے دنوں کے برابر کیوں ہی نہ ہو. تو کون سے کلمات ہیں وہ کیا ہے؟ یہ ہیں وہ کلمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ان کلمات کو پڑھیں. یہ استغفار بخشش کی دعا ہے، تو اس کو پڑھتے رہیں. کم سے کم معمول سامعین و ناظرین بنا لے. 1000 مرتبہ استغفر اللہ کی کثرت کرے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا الحی القیوم واتوب الیہ. اتنا نہیں پڑھ سکتے، استغفر اللہ 1000 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخش بھی دیں گے، دنیا آخرت میں سرخر اور کامیاب فرمائیں گے. آگے چلتے ہیں سامعین و ناظرین، میرے پیارے بہن اور بھائیوں. تو ابھی یہ قیامت کے دن سب سے اس کا نیچے پڑھ لیتے ہیں. نماز ہی سب سے پہلے کیوں ہے؟ نماز ہی سب سے پہلے کیوں ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ جان لیجئے کیا وجوہات ہے. نماز ہی سب سے پہلے کیوں ہے؟ قیامت کے دن سب سے پہلے بندوں سے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا. نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے. نماز برے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. نماز کی درستگی باقی اعمال کی بھی درستگی ہوگی، اور نماز کی خرابی باقی اعمال کی بھی خرابی ہوگی، بگاڑ ہوگی. اگر جس کی نماز درست ہے اس کا دوسرے اعمال بھی درست ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب عمل وقت پر نماز کی ادائیگی ہے. نماز دنیا کے غموں اور بلاؤں، غور سے سننا، نماز دنیا کے غموں اور بلاؤں سے راحت کا سبب ہے. اللہ رب العزت نمازوں کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. نماز اللہ رب العزت کے ساتھ سرگوشی کا ذریعہ ہے. نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت ہے. نماز جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کا سبب ہے. نماز دنیا و آخرت میں نور ہے. نماز کا ترک کرنا کفر ہے. جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے سے اللہ تعالی بری عظمت دیکھتے. اور نماز بندوں کے ایمان اور کفر و شرک کے درمیان حد و فاصل ہے. ترک نماز جہنم کی ایک وادی ہے. وادی سقرہ میں داخلے کا سبب ہے. استغفر اللہ. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں کامل ایمان والا بنائے. اپنے حکم نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا بنائے، اور نماز کی پابندی کرے، توبہ استغفار کو درود کی کثرت کرے، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے ثواب کی نیت سے شیئر کرے. کوئی بھی اگر راہ راست کسی نے بھی اگر عمل کر لیا، نماز سچی توبہ کر لی، آپ اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا. خود بھی نماز پڑھیں، اپنے اہل خانے کو پڑھائیں، اور عذاب قبر جہنم کی آگ سے خود کو بچائیں اللہ، اور اپنے اہل خانے کو بھی بچائیں. جہنم بہت بڑا ٹھکانہ ہے. اور ایسی ویڈیو اگر دیکھنا چاہتے تو چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کرو، لائک بھی کرو، صاحب کے لیے سے شیئر بھی کرو، اور کمنٹ میں ضرور اپنی رائے کا بھی اظہار فرما. اللہ حافظ، جزاک اللہ.